بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد رب العالمین صلوات والحمد للہ کما والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم كل وليك حجت بن الحسن سب مل کے صلوات کا علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات محمد. معزز سامعین، قرآن کریم کی بہت مختصر آیت ہے مگر بہت اہم ہے کہ تمام عبادتوں کا ایک مقصد
یہ ہے کہ ہم مقام یقین پر پہنچ جائیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک مقصد یہ ہے کہ یقین کی منزل مل جائے۔ اور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یقین ہو جائے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ مقام یقین۔ اب مقام یقین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اصحاب بیٹھے، ایک صحابی ہے جوان، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ رسول خدا نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی دعا سے مجھے مقام یقین مل گیا ہے۔ نبی پاک نے کہا مقام یقین کی نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی بتلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول جب میں قبروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے اسے مقام یقین دے دیا ہے۔ تو اصحاب سے کہا کہ اس سے سیکھو کہ اللہ پاک نے اسے مقام یقین کیسے دیا ہے، کیا وہ اعمال کرتا ہے کہ اس کی برزخی آنکھ کھل گئی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، زیارت تو کربلا کی سال بھر ہوتی ہے، مگر 40 کا ثواب سب سے زیادہ کیوں ہے کہ 40 میں مقام یقین ملتا۔ یہ جو 40 ہے اس کا ثواب سال بھر کی زیارت میں زیادہ اس لیے ہے کہ یہ مقام یقین 40 کے ذریعے سے ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے وہی عرض کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا پانی اگر کسی گلاس میں پلا دیں تو بہتر، بار دیگر صلوات میں۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ ایک اعتراض کا جواب بھی سن لیں آپ۔ زیارت اہل سنت کے ہاں بھی عبادت ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ مگر ایک فرقہ ہے وہابی، وہ اسے بدعت سمجھتے ہیں، کہتے زیارت صرف کعبۃ اللہ کی ہے، نہ وہ نبی پاک کی زیارت کو مانتے ہیں، نہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جائیں گے واپس تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے کہ بھئی آپ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے۔ شاید کوئی وہابی بھی ٹکرا جائے تو یہی کہے گا کہ آپ نے بدعت کا کام کیا۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ زیارت بدعت ہے یا عبادت ہے۔ صلوات پڑھی محمد وال۔ قرآن کریم کا سورہ ہے سورہ نساء، نوٹ کر لیں، 4واں سورہ۔ اللہ پاک نے وہی نازل کی اپنے نبی پاک پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوکا، میرے نبی امت سے کہہ دو اگر تم نے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں اور اب پاک ہونا چاہتے ہو، گناہوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے جاؤوکا، یہ سب تیرے پاس آ کے توبہ کریں۔ اے میرے محبوب نبی، اگر آپ نے انہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی بخش دوں گا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، نکتہ ہے، گناہ ہم نے کس کے کیے؟ اللہ کے کیے،
اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تب معاف کروں گا جب میرا نبی معاف کرے گا۔ یہ سیدھا وسیلے کا مسئلہ خدا بتلا رہا ہے، جبکہ وہابی وسیلے کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ خدا سے مانگو، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت بھی کہتی ہے کہ اللہ فرماتا میں گناہ تب معاف کروں گا جب میرا نبی تمہیں معاف کر دے۔ اب عزیزان گرامی، ہر ایک آدمی تو مدینے جا نہیں سکتا۔ اس سال مجھے نہیں پتا آپ کے انڈیا میں کتنا تھا، لیکن پاکستان میں 12 لاکھ کا حج ہو گیا ہے۔ اب غریب آدمی 12 لاکھ کہاں سے دے؟ ہاں بھائی، پاک تو سب نے ہونا ہے، توبہ تو ہر ایک نے کرنا ہے۔ خدا کہتے جاؤ میرے نبی کے در پہ، 12 لاکھ کہاں سے لائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پاک ہر ایک نے ہونا ہے، تو اس رحمت للعالمین نبی نے کہا اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم 12 کے 12 محمد ہیں۔ اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو کربلا حسین آ جاؤ، اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو مشہد رضا آ جاؤ۔ یہ 12 کے 12 محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کے در پہ بھی آ کے توبہ کرو گے اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ بدعت نہیں، سب سے افضل عبادت ہے کہ توبہ جب آپ نے کر لی تو اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والا میرا محبوب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ 40 سب سے افضل ہے، زیارت تو ہر وقت ہر مہینے میں۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہاں مقام یقین ملتا ہے۔ 40 کی زیارت میں مقام یقین ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں۔ اب یہ مشی بھی 40 کا ایک حصہ ہے جو الحمدللہ آپ سب کر رہے ہیں، مگر اس کے اور بھی پلرز ہیں۔ اگر مقام یقین ملنا ہے، ایک پلر، ایک عبادت مشی ہے، ایک زیارت 40 ہے جو آج آپ نے پڑھی۔ مگر 40 کسے کہتے ہیں؟ 40 کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی 40 کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ 30 لیلہ، 30 راتیں، پھر اللہ نے ایڈ کر دیا عشر، یعنی 30 میں 10 ایڈ کرو، کتنا بنا؟ 40۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اربعین حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے 40 نکالا تو مقام یقین کیا ملا؟ کلیم اللہ ہو گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے خدا اگر مقام یقین اپنے نبی کو بھی دیتا ہے تو کہتا ہے پہلے 40 نکالو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بھائی اربعین صرف اربعین کے دن آنے کا نام نہیں ہے، اس کے پلر ہیں۔ 40 دن عبادت کو اربعین کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی کہ سب سے عظیم نعمت پروردگار مجھے عطا فرما، تو اللہ پاک نے کہا میرے محبوب 40 نکال۔ تو 40 دن نبی پاک بھی عبادت میں مشغول، حضرت خدیجہ بھی عبادت میں مشغول۔ 40 دن نبی پاک نے بھی روزہ رکھا، حضرت خدیجہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، کتنا خدا کا محبوب کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک اسے سب سے بڑی نعمت دیتا ہے تو کہتا پہلے 40 نکالو۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں بغیر 40 کے ہماری برزخی آنکھ کھل جائے گی؟ بغیر 40 کے ہمیں مقام یقین مل جائے گا؟ نہیں، ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ 40 انبیاء کا مقام ہے، اماموں کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام ہے۔ اس کے لیے عبادت کرنی ہوتی ہے، ریاضت کرنی ہوتی ہے، پھر خدا 40 دیتا۔ اچھا کچھ تو عبادتیں آپ کر چکے ہیں، کون سی رہ گئی جو ہمیں یقین نہیں ملا، ہماری برزخی آنکھ نہ کھلی؟ فرمایا پہلی محرم سے لے کر اور 40ویں تک، یعنی یہ جو آج کا دن ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، عاشور کو چھوڑ کر روزے بھی رکھنے ہیں، روزے بھی رکھنے 40 میں شامل ہے شرط، عاشور کے علاوہ۔ اور کیا فرمایا اللہ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ برزخی آنکھ اس کی کھل سکتی ہے، مگر گناہ پردہ ہے، گناہ رکاوٹ ہے۔ گناہ کو ہٹا دے انسان تو برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرے؟ فرمایا جس نے 40 نکالنا ہے تو ہر شب جمعہ نہیں، ہر رات کو دعائے کمیل بھی پڑھنا ہے۔ 40 دن یعنی یا رات یا دن کو دعائے کمیل بھی پہلی محرم سے شروع کرنا ہے، آج کی رات، تاکہ گناہ سارے مٹ جائیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے 40؟ 20 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی، اور سجدے میں اگر گریہ کرے اور مانگے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہترین ذکر کیا کرے؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس یہ ذکر نہ کرتے، اب صحیح ہے، اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ گناہ نہیں کیا تھا نبی نے، ترک اولا کیا تھا، نبی کی شان کے خلاف تھا۔ لوگوں نے بات نہیں سنی، غصے میں آ کے چلے گئے۔
میں جا رہا ہوں اب تم پہ عذاب ہوگا نازل. نبی کی بات نہیں سنی. صلوات پڑھ دیں محمد. قبلہ تشریف لائی آ جائیں. بات نہیں سنی, چلے گئے. اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کی عذاب آ رہا ہے, سب پریشان ہے. تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیونکہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. عالم ہی تو سکھانے والا ہے. اب عذاب آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ. نبی چلے گئے, اب کیا کریں؟ قوم میں ایک عالم تھا, اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں, بس نبی کا خدا تو موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے. آ جاؤ, جمع ہو جاؤ میدان میں. اب عالم نے نسخہ بتلایا, قوم عذاب سے بچ گئی. نبی تو چلے گئے. کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں, جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں, یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے, معصوم بچے ہیں. ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں, اور مائیں بھی گریا کریں اور معصوم بچے بھی گریا کریں. جب معصوم بچے گریا کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا. عذاب ہٹ گیا. ایک عالم نے قوم کو بچایا. نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام, عذاب ہٹ گیا. معصوم بچے رونے لگے, اللہ کی رحمت جوش میں آئی, عذاب کو ہٹا دیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اتنا بڑا ذکر ہے یہ, طاقتور, پاورفل. مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک, میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے, تیری ذات پاک پاکیزہ ہے, تو رحمان و رحیم ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں, میں نے گناہ کیا ہے. آنکھ سے گناہ کیا ہے, اس پہ روئے. زبان سے گناہ کیا, اس پہ روئے. ہاتھ سے گناہ کیا ہے. 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں. اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ, جیسے اب عشرہ مناتے ہیں نا, پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں. یہ کہ آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے. ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے, تھک گئے تو سر اٹھا لیں. 200 مرتبہ یہ ذکر کرو لا الہ الا. یہ 40 سکھلا رہا ہوں. 40 کیا ہے؟ یہ اہم عبادت ہے 40 کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 200 مرتبہ 200 گناہوں سے توبہ کی. بچپن میں جو گناہ کیے, جہالت میں کیے, روئے, رونا نہ آئے, سر پیٹے, پشیمانی کا نام توبہ ہے, ندامت کا نام توبہ ہے. پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں. تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں. اور چوتھے جو مثلا اب آپ 40 کی منزل میں پہنچے ہیں, 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے, جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے, ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے. اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں, ایک جملہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تو آیت ہے, مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو, یعنی 2 طرفہ گفتگو ہو جائے گی. میں تو ظالم ہوں, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ 2 طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 40 کا ایک رکن کیا ہوا؟ نماز توبہ. میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا 2 رکعت نماز توبہ, جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے.
دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ اور ہر روز زیارت عاشورہ. صلوات پڑھے محمد والے. زیارت عاشورہ اصلاً مولا سے کہ یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں, مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشورہ سے نہ کروں. بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ کے, بہت فوائد. ایک بتلا دوں صرف واقعہ. حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے, بہت ان کی کرامات. ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ, جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ان کے بھی استاد تھے. خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات, برزخ میں بھی جنت ہے, وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے. مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں. تو بہت خوش ہوئے, استاد کو جنت میں دیکھا. آغا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی, اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے, میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا, لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں, اس کا صلہ دیکھا ہے, اس کا اجر دیکھا ہے, تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے. صلوات پڑھے محمد. بہت اس کا ثواب ہے. اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول. انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے, امام خمینی سے پہلے, مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے. جب شاہ کے باپ نے حکم دیا کہ چادر پہننا حرام ہے, یعنی اپنی شریعت جو واجب تھا اسے حرام کر دیا, جو عورت چادر پہنے گی اسے 10 کوڑے لگائیں گے ایران میں, اسلامی ملک میں. تو آیت اللہ بہلول نے جا کے خلاف تقریر کی مسجد میں حرم امام رضا علیہ السلام. تو پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی, لوگوں نے ان کا جو ہے دفاع کیا, گولیاں چلی. حرم میں امام رضا کے حرم میں 20,000 لوگ شہید ہوئے. جس صدام نے مولا حسین کے حرم میں بھی گولیاں چلائی تھی. پہلے سال جب ہم آئے تھے گولیوں کے نشان لگے ہوئے تھے, ابھی شاید نہ ہو. 20,000 لوگ شہید ہوئے. تو آیت اللہ بہلول کو شاہ ایران نے پھر افغانستان کے شاہ کو کہہ کر وہاں جیل بھجوا دیا, اور 30 سال یہ آیت اللہ جیل میں رہے, 30 سال. اور وہیں پر اللہ نے مقام یقین دیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ابھی آپ نے حدیث کو سنا کہ ایک مقام یقین کیا ہے کہ برزخی آنکھ کھل جائے, یعنی آپ قبر کو دیکھیں تو مردہ نظر آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے. ایک چھوٹا عذاب بھی نہ اگر کوئی مردے کا دیکھ لے, یقین جانیے پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اندھے ہیں, صرف گناہ کی لذت دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں. اگر گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا. ایک سچا واقعہ بتلا دوں. ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں, یہ لوگ کمر بند میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے. اس کی بہن مر گئی تھی, اس کا جنازہ دفنانے گیا تو قبر میں کوئی ہیرا یا موتی بہت قیمتی تھا, وہ گر گیا. اس وقت تو خیال نہیں آیا, قبر بند ہو گئی.
دیکھا وہ تو کئی لاکھوں کا ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا ہے. علماء سے پوچھا میں کیا کروں، بہت قیمتی ہے. کہا آپ قبر میں سوراخ کر لو، ٹارچ مارو، روشنی مارو، تو پھر آپ نکال سکتے ہو. قبر کی توہین نہیں، مردے کی توہین ہو جائے قبر اگر کھولے. اس بیچارے نے یہ کہ سوراخ کیا تو اسے نظر آ گیا کہ وہیں پر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے. اور جیسے اندر ہاتھ ڈالا، ظاہراً نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسی برزخی آگ تھی، یہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش میں آیا تو کہا فوراً پانی 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 لاؤ، میں جل رہا ہوں، پانی لاؤ. زندگی بھر ایک باٹلی چھوٹی سی، اس میں اس کا ہاتھ پانی میں رہتا تھا، اگر باہر نکالتا تو بے ہوش ہو جاتا. دیکھو یہ ہے برزخی آگ جس سے ہم غافل ہیں کہ ایک ہاتھ جلا تو بے ہوش ہو گیا. لہذا ہم گناہ اس لیے کرتے اندھے ہیں، گناہ نہیں اس لیے کرتے گناہ کی لذت عذاب نہیں ہے. برزخی آنکھ اگر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے، کبھی انسان جرت نہیں کرتا. دوسرا مقام یقین کیا ہے، قرآن کے لو ان ھذا القرآن، قرآن میں اتنی طاقت ہے. قطعت بہ الارض. اب آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے کتنے پیسے خرچ کر کے آئے، کتنی زحمات اٹھا کے. قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ کو مقام یقین مل جائے تو بس وہیں بمبئی سے، وہیں آسٹریلیا سے آپ کچھ ذکر کریں گے بغیر ٹکٹ کے، ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائیں گے. یہ آیت ہے بھائیو، یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے. آیت ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قطعت بہ الارض، ایک لمحے میں 1000 میلوں کا سفر ہو سکتا ہے، جیسے آصف بن برقیہ نے کیا تھا. ہاں، ایک لمحے میں تخت بلقیس لے کر آئے. یہ آیت قرآن ہے، یہ مقام یقین ہے. اور یاد رکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھو، کہ ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے. کروڑوں لوگ آج اربعین میں آ رہے ہیں، کروڑوں جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر امام پاک کو ان 313 کا انتظار ہے جو طی الارض کر سکتے ہیں، جو آصف بن برقیہ کی طاقت رکھتے ہیں. امام زمانہ فرمائیں گے جاؤ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر لے آؤ. یہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے لے آئیں گے بھائی، یہی طاقت ہے نا وائٹ ہاؤس. جیسے تخت بلقیس لے کر آئے، وہ طی الارض کے مالک ہوں گے. ہم بھی اعلان سنیں گے، امام کہیں گے میرا ظہور ہو گیا ہے، جلدی آ جاؤ میری نصرت کے لیے. ہم ٹکٹ لیں گے، ہم پاسپورٹ تیار کریں گے، مگر جو 313 ہوں گے وہ ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. عزیزان کرام، اب آیت اللہ بہلول ہمارے مدرسے میں تقریباً 2 مرتبہ کم تشریف لائے، تو ہم نے کہا قبلہ آپ کے لیے بہت مشہور ہے کہ آپ طی الارض کرتے ہیں، جہاں بھی جائیں نجف پہنچ جاتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں ایک دن. تو یہ اولیاء خدا تقیہ کرتے ہیں. تقیہ صرف کافروں سے نہیں کرنا. ابھی آواز درست ہوگی، اس کو چھیڑے نہیں. صلوات پڑھی محمد علیہ محمد. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کچھ مومنین سے بھی تقیہ کرنا پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. یہ چھپاتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا مرید بنائے. تو ہم نے کہا بھئی بہت مشہور ہے آغا صاحب کہ آپ جو ہیں طی الارض کرتے ہیں. تو آیت اللہ بہلول نے کہا کہ نہیں، ہمارے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ہاں، خدا وسائل پیدا کرتا ہے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا، انکار بھی نہیں کیا، وسائل. اب سنیے، آیت اللہ بہلول 10 دن سے زیادہ کسی شہر میں نہیں رہتے تھے. کہ امام خمینی سے پہلے انقلاب لائے تھے، کہیں بھی جمع ہوتا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا.
10 دن پھر مسافر ہوتے تھے 10 دن سے، اور صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے تھے. زیارت عاشورہ کی طاقت بتلا رہا ہوں. صبح زیارت عاشورہ پڑھنا تھا. مجلس پڑھتے تھے، ہمارے کوئٹہ میں آ کے مجلس پڑھتے تھے، اور پورا 1 مہینہ ہمارے مولانا ولایت صاحب ان کے ساتھ رہے کہ رات کو 1-2 گھنٹہ سوتے تھے، تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے. پھر خواتین وہ پیسے دیتی تھی، رات کو وہ سب غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے. ایسے اولیاء خدا مثل. بڑی عمر تھی، 100 سے اوپر تھے، 104 105. اور ایران کا ٹیلی ویژن انہیں سوئمنگ کرتے ہوئے بھی دکھاتا تھا. 100 سال سے اوپر سوئمنگ بھی کرتے تھے، صحت بھی صحیح تھی، 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے. مجلس پڑھ رہے تھے تو بوڑھا آدمی تھا 100 سال سے اوپر، تو نیچ آئی. جب نیچ آئی تو ناک سے پانی بہا، تو انہوں نے یہاں رومال دیکھا نہیں آیا، ادھر رومال نظر نہیں آیا، تو سامنے اب بچے بیٹھے تھے، وہ ہنسنے لگے. صلوات پڑھی محمد والے بچے ہیں، انہیں تو معرفت نہیں، اتنا بڑا آیت اللہ ہے. دیکھا بھئی ناک سے وہ پانی گرا ہے، مولانا کو رومال نہیں مل رہا ہے. تو نیچے سے جن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے رومال پھینک دیا. مولانا نے ناک صاف کر دی. اب انہی کے گھر میں آئے، کہا آج آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. وہ بچے مجھ پہ اور ہنستے ہیں. آپ نے فوراً میری عزت بچائی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. یہ صدام کا زمانہ تھا. انہوں نے قبلہ کربلا چاہیے. ایران کے لیے تو منع تھا. کہا ٹھیک ہے جاؤ غسل توبہ کر کے آؤ. غسل توبہ کا بیٹھو، یہ سورہ پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو. رات 2 بج گئے. کہا چلو باہر چلے. کہا قبلہ بھی تو نماز فجر کا وقت نہیں، چلو باہر چلو. باہر لے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں مت کھولنا، آنکھیں مت کھولنا، بند کرنا. کہا میں نے آنکھیں کی، زو کی آواز جیسے طوفان آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ڈر بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں مولانا کیا کر رہے ہیں. کہ آنکھ مت کھولنا. چند منٹ ہی، بہت طوفان جیسی کیفیت تھی. کہا اب آنکھ کھولو. آنکھ کھولا تو سامنے زری نظر آئی. میں نے کہا قبلہ آیت اللہ بہلول، ہمارے شہر میں تو کوئی امام زادہ نہیں ہے. کہا امام زادہ نہیں، حبیب ابن مظاہر کی زری ہے. تو کربلا پہنچ گیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے کہ اب تمہیں قدموں پہ گر پڑا قبلہ. آپ نے تو بڑا لطف کیا. کہا میری زندگی میں کسی کو بتانا حرام ہے، کسی کو مت بتانا کہ میں ایک لمحے تمہیں کربلا لے آیا. یہ مرید نہیں چاہتے گمنام رہنا. کہا جی بھر کے گریہ کیا. اب چلے حضرت عباس کے زیارت پہ، کیونکہ میں خود ذاکر بھی تھا. آیت اللہ بہلول نے کہا تھوڑا مصائب پڑھو. میں نے مصائب پڑھے. آیت اللہ بہت گریہ کرنے لگے. پھر واپس نکلے. کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. وہی طوفان کی کیفیت تھی، طوفان طوفان، آوازیں آوازیں. آنکھیں کھولی تو واپس اپنے گھر میں تھا. صلوات. اب سمجھ رہے ہو کہ 40 کیا ہے؟ 40 انسان کو یہ طاقت دیتا ہے، طی الارض کی طاقت دیتا ہے، برزخی آنکھ کھلنے کی طاقت دیتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے. اور مقصد 40 کا کیا ہے؟ انسان خود کو چیک کرے کہ میرے گناہ اگر معاف ہو گئے ہوں گے تو جتنی میری محنت ہوگی اتنا اجر ہوگا، اور دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو ملے گا. دیکھیں ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر یقین کے لیے نہیں، ثواب کے لیے. یعنی سارا ہمارا کام
کریڈٹ پر ہے یا ادھار پہ، کیش پہ نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یقین یعنی ابھی عبادت کرو اور ابھی اس کا صلہ لو، یہ مقام یقین ہے. شیطان کیوں مارا گیا؟ لاکھوں سجدے کیے مگر اس بدبخت نے مقام یقین حاصل نہیں کیا. کتنے اصحاب پیمبر رہے، اصحاب امام علی رہے، اصحاب امام حسن رہے، عبادتیں کرتے رہے، مقام یقین حاصل نہیں کیا اور موت ان کی ایمان پر نہیں ہوئی. یہ ہم بھی یہ غلطی نہ کریں. زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. کیا پتا ہمارے عمل سے خدا راضی ہے یا نہیں. اسی لیے حضرت آیت اللہ بہلول کہتے ہیں تب تک مومنوں آرام سے مت بیٹھو، مومنات محنت کرتے رہو، ریاضت کرتے رہو، سکون سے نہ بیٹھو جب تک ایک مرتبہ کم سے کم امام زمانہ کی زیارت نہ کر لو. تاکہ امام سے پوچھ سکو مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اگر امام نے کہہ دیا راضی تو خدا بھی راضی ہے. ایسا نہ کہ ہم دھوکے میں رہیں بڑے مومن ہیں بڑے مومن ہیں اور جب قبر میں پتہ چلا جائے تو کچھ بھی نہیں. کتنے اعمال ہیں اپنی قبر مرنے سے پہلے دیکھو، سانپوں سے بھری ہوئی ہے، بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے یا جنت کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. کیش میں کام کرو، ادھار میں نہ کرو. ہاں دیکھو اعمال ہیں، برزخ کو دیکھو، قبر کو دیکھو. حتیٰ کہ یہ فقط حضرت مریم کے لیے نہیں، اہل بیت نے اپنے اصحابیوں کو بھی جنت کے فروٹ کھلائے ہیں، جنت کے میوے کھلائے ہیں. مریم کے لیے اگر جنت سے فروٹ آ سکتا ہے آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے. آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہے. اور جنت کا ایک پھل کھائیں تو 1,00,000 اس میں مزے ہیں. اور جس بھی صحابی کو امام نے جنت کی ایک نعمت بھی دکھلائی نا، ایک میوہ بھی دکھلایا یا جنت کی حور دکھلائی، پھر وہ روتا رہا، موت کے لیے دعائیں مانگتا رہا. صلوات پڑھے محمد و آل. عزیزو قرآن مجید کی 6 سوریں ہیں جو ہمیں یقین کی طرف کھینچ رہی ہیں، شوق دلا رہی ہیں. اندھے نہ بنو، یقین یعنی آنکھیں، برزخی آنکھیں، برزخی کان. سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ اعلیٰ، انہیں کہتے ہیں مسبحات. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اللہ کی تسبیح سے یہ شروع ہوتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا فرماتا ہے یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ چھت بھی اللہ کی تسبیح کرتے، یہ قالین بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ کپڑے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیوں خدا بتلا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے ابھی تو غفلت میں ہے، ابھی تجھے مقام یقین نہیں ملا. جب مقام یقین مل جائے گا تو تو اس تسبیح کو سن سکے گا. اور آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں اے حرام میوزک سننے والو، اگر تم ایک مرتبہ درختوں کی تسبیح کو سن لو میوزک چھوڑ دو گے، حرام چھوڑ دو گے. جو اس میں لذت ہے وہ اس گناہ میں لذت نہیں ہے. ہاں کس کے لیے خدا نے کہا؟ اب میں زندہ مثال دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. ایک کافر بھی مقام یقین پر پہنچ سکتا ہے اگر اس کی نیت پاک ہو. آپ تو مومن ہیں، آپ تو عزادار ہیں، مگر ہماری توجہ زیادہ کس کی طرف ہے؟
پیسے کی طرف، پاؤنڈ کی طرف، ڈالر کی طرف، روپے کی طرف ہمیں مقام یقین کا شوق ہی نہیں. ہم کہتے کروڑ پتی بن جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. شوق نہیں ہے تو محنت نہیں کرتے ہم. بھائیو یہ سچا واقعہ ہے. آیت اللہ بہت بڑے آیت اللہ تھے، فلسفی تھے، ایران میں سب سے بڑے فلسفی. ان کے سب سے زیادہ فلسفے میں شاگرد ہیں آیت اللہ آغا مصباح یزدی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 2 امریکن میاں بیوی امریکہ میں رہتے تھے، گھر بھی تھا، نوکری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، وہ کہہ رہے تھے کچھ چیز کی کمی ہے، روحانیت نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، کیا کریں ہم. اس چرچ میں گئے، اس چرچ میں گئے، روحانیت نہیں ملی. کہا چلو بھائی چین میں بدھسٹ ہیں، ان میں بڑی روحانیت ہے. آ گئے پیچنگ، آ گئے سفارت خانے سے وہ لیے، وہاں جا کے ریاضتیں کی، عبادتیں کی جو بدھسٹ کی ہوتی ہیں، مگر نہیں ملا. انہوں نے کہا نہیں تبت میں جاؤ، وہاں بڑے بڑے عبادت کرنے والے. تبت چلے گئے، وہاں انہیں سلایا گیا. ادھر بھی سوئیاں لگی ہوئی، نیڈلز لگے ہوئے ہیں، ارادے کو مضبوط کرو. ادھر بھی تھوڑے ہٹو گے تو نیڈل چبھے گی، خون نکلے گا. وہ بیچارے نیڈل کے بستر پر بھی سوئے مگر کچھ بھی روحانیت نہیں ملی. پھر لوگوں نے کہا نہیں ہندوستان میں جوگی ہیں، پانی میں کمر تک رہتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں. وہ بیچارے ہندوستان پہنچ گئے، وہاں پر بھی بڑی ریاضتیں کی، کچھ روحانیت نہیں ملی. جتنا پیسہ تھا سب ختم ہو گیا. کہا دنیا میں کوئی روحانیت نہیں ہے، ہم بیوقوف بن گئے. اب جیب خالی ہے، یہاں سے باہر روڈ پہنچیں گے انگلینڈ، پھر پکڑیں گے جہاز. واپس آ رہے تھے، نیت مگر ان کی پاک تھی، روحانیت کی تلاش میں تھے. اب مشہد رضا سے گزرے. صلوات. نورانی روزہ نظر آیا، سیاح بن چکے. چلو یہاں پر کیا ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہ امام رضا ہے. کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی. اندر چلے گئے، خادم نے دیکھا چہرے سے انگریز ہیں، کہ تم کافر ہو، نہیں جا سکتے ہو. بڑی غصے میں آ گئے، ہم امریکن ہیں، ہم کو کہیں کسی نے نہیں روکا، ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ غصے میں باہر آ کے بیٹھ گئے اور امام رضا سے کہنے لگے کہ اگر واقعاً آپ اللہ کے ولی ہیں تو ہمیں بلائیں، اگر آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں آنا چاہتے. اب انسلٹ ہو گئی، بے عزتی ہو گئی غصے میں. کہا اتنے میں کہ تسبیح بیچنے والا آیا اور امریکن لہجے میں انگلش میں بولنے لگا. اب ایرانیوں کو انگلش نہیں آتی، وہ بھی تسبیح بیچنے والا امریکن لہجہ کہاں سے لائے گا؟ کہا اب کیوں غصے میں ہے؟ کہا ہماری بے عزتی ہو گئی، ہم امام رضا کی زیارت کرنے جانے، ہمیں نکال دیا انہوں نے. کہا آپ کافر ہو. کہ تمہیں پتہ ہے امام رضا کون ہے؟ کہا نہیں زیادہ نہیں پتہ. اچھا گنبد نظر آیا، ٹورسٹ ہے ہم. کہا رسول خدا کا نام سنا ہے؟ کہاں. اس کی قرآن کتاب تھی، اس کے بارے میں کچھ سنا کہ نہیں؟ کچھ سناؤ. تو یہ آیت پڑھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ، کہ یہ زمین اللہ کی تسبیح کرتی ہے، درخت بھی اللہ کی تسبیح، پانی بھی اللہ کی. ہاں کہ یہ کیسے؟ تسبیح تو وہ کرے جس سے زبان ہو. درخت کے پاس زبان نہیں ہے، پانی کیسے تسبیح کرے گا؟ درخت کیسے، دروازہ کیسے تسبیح کرے گا؟ ایک آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ امام رضا قرآن سمجھا دیں گے آپ کو. یہ جانشین پیوں ابھی چلے جاؤ، کوئی نہیں روکے گا. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی ہمیں نکالے. ابھی جاؤ. اب جو گئے تو وہی خادم دیکھ رہا تھا، روک نہیں رہا تھا. حیران ہو گئے. اب وہ مرد تھا، مردوں کی سائیڈ میں چلا گیا، عورت عورتوں کی سائیڈ میں چلی گئی. تقریباً 15-20 سال پہلے کا واقعہ. اب اتنا رش، وہ جناب چھولی ایسا رش انہوں نے دیکھا نہیں تھا، دریا کی چھولی، کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں. لیکن جب اس کمرے میں پہنچے جس میں مولا رضا کی زری تھی، دیکھا اکیلا ہوں میں. لوگ کہاں چلے گئے؟ سامنے ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے. کہ آپ کون ہیں؟ کہتا میں امام رضا ہوں. کہ آپ نبی کے جانشین ہیں؟ کہاں. کبھی ایک آیت ہم نے سنی قرآن کی، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرے گی، پتھر بھی کرے گا، درخت بھی کرے گا، پانی. یہ کیسے؟ امام رضا نے فرمایا باہر نکلو تو میں دکھاتا ہوں. اب جیسے باہر نکلے پھر پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے. یہ جناب سمندر کی طرح لوگوں کی چھولیاں. اور جیسے باہر صحن میں آئے، دیکھا دروازے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، دیکھا پتھر سے تسبیح کی آواز آئی، پانی کو دیکھا، پانی سے
تسبیح کی آواز، اور اس آواز میں اتنی لذت تھی کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب آنکھ کھولی دیکھا بیوی اس کے اوپر رو رہی ہے، کہا مت رو، جس چیز کی تلاش میں 2 سال ہم نے دھکے کھائے وہ روحانیت امام رضا کے حرم میں مل گئی۔ تو عزیزو، اگر ایک کافر امریکن کو مقام یقین مل سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ انہوں نے دنیا کو پیٹ دی تھی، سب کچھ تھا، پیسہ تھا، گھر تھا، وہ روحانیت کی تلاش میں نکلے، 1 1.5 سال 2 سال اس میں وقت خرچ کیا، تو اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک بھی مقام یقین مل جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شیطان ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو ابھی اندھے ہیں۔ جو مقام یقین پر پہنچ جائے اسے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہذا عبادتوں کا مقصد ہے مقام یقین حاصل کر لیں۔ دیکھیے یہ جو بحثیں ہیں یہ بند کمرے میں ہوتی تھی، ہر ایک کو یہ درس بتایا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ مومنین سے بھی تقیہ میں نے کہا کیا جاتا تھا کہ جس میں طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، وہ سمجھے گا نہیں، الٹی سیدھی باتیں کرے گا۔ بند کمروں میں یہ علم عرفان ہے اہل بیت کا، جو اہل بیت نے سکھلایا ہے، آج بھی اس کے استاد ہیں، بند کمروں میں سکھاتے تھے۔ مگر الحمدللہ آج یہ علم عرفان عام ہو گیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد ہیں، زندہ ہیں، اللہ انہیں تو عمر طولانی عطا فرمائے۔ آیت اللہ احدی اس ماہ مبارک رمضان میں جو گزرا ہے، پورا ماہ مبارک رمضان درس دیا ہے۔ البتہ وہ درس ایتا، جیسے یہ واٹس اپ کی طرح ایک ایتا ایرانیوں نے بنایا ہے، اس میں موجود ہیں 20 یا 25 درس دیے ہیں کہ برزخی آنکھ آپ کی کیسے کھلے، لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو گوگل میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اردو انگلش میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ درس پہلے عام نہیں ہوتے تھے، خاص شاگردوں کو ہم سکھاتے تھے، مگر کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے جھوٹے پیر بہت پیدا ہو گئے ہیں، جھوٹا عرفان بہت پیدا ہو گیا ہے، اور وہ لوگوں کو، جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، پیری مریدی بنانے والے۔ عرفان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مرید بناؤ۔ عرفان کی تعریف ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مخواہ۔ ایک جملے میں عرفان بتلا دیا، یعنی خدا سے، خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر۔ اگر پیسے کا سوال کیا عرفان نہیں ہے، حکومت کا سوال کیا عرفان نہیں ہے، طاقت کا سوال کیا عرفان نہیں ہے۔ خدا سے، خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر۔ خدا مجھے اپنی محبت دے، خدا مجھے اپنی معرفت دے، خدا جو تیرے محبوب ہیں ان کی محبت دے۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان کرام، لہذا علم عرفان اہل بیت کا خزانہ ہے۔ ہمارے سے علماء گزرے ہیں جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی تھی۔ آیت اللہ مراشی نجفی، شاید جن کی عمر بڑی ہو، دیکھا امام خمینی کے ساتھی تھے، حرم پاک میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب ان کا واقعہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ طالب علم تھے تو مقام یقین کے پیچھے تھے، یعنی کہ صرف پڑھو نہیں، عمل کرو۔ مسجد سہلا میں 40 نکالا، یہ آخری دن تھا کہ امام کی زیارت ہونی تھی۔ ادھر کوئی دشمن اہل بیت نے کہا آج طالب علم ملا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ عبادت میں مشغول تھے،
ادھر سے چند دشمن اہل بیت چاقو لے کر خنجر لے کر اس پہ حملہ آور ہوئے، طالب علم تھے نجف میں، ادھر انہوں نے حملہ کیا، آیت اللہ مراشی نجفی نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، اچانک مولا کا نور چمکا اور مولا نے ایک للکار دی، وہ سارے ظالم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صلوات پڑھو۔ ایک مرتبہ زیارت، دوسری مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی، حضرت محمد کی زیارت ہے جو امام زادہ ہے، وہاں جا رہے تھے، راستہ بھٹک گیا، یہ دعا پڑھی الہی عظم البلا، مولا امام زمانہ راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوکے پیاسے تھے، شدت پیاس سے گر گئے، جب آنکھ کھولی تو امام زمانہ کی گود میں تھے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ مقام یقین ہے۔ امام زمانہ نے پانی پلایا، آیت اللہ مراشی نجفی کی زندگی میں ایسا میں نے پانی نہیں پیا۔ بھائی یقین یہ کہ دنیا میں جنت کی چیزیں آپ کھائیں، مریم کے لیے صرف نہیں ہے، ہر مومن مومنہ کے لیے۔ ہم ساری توجہ ہماری کدھر ہے؟ پیسے کی طرف، دنیا کی طرف، مقام کی طرف۔ دیکھیے نا یہ برتن اگر اس طرح سے کھلے آسمان کے نیچے رہے تو بارش کے پانی سے بھر جائے گا، لیکن یہی برتن اگر الٹا کر دیں، قیامت تک بارش پڑتی رہے، ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ ہمارا دل خاک کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، شہوات کی طرف ہے، ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پوری دنیا کو کیسے بدلیں گے؟ اس وقت پوری دنیا نہیں تو 90% لوگ عاشق مال ہیں، عاشق دنیا ہیں، عاشق ریاست ہیں، عاشق شہوات ہیں۔ مولا اتنا علم دیں گے، انسان کی عقل معراج پر پہنچے گی، انسان کہے گا سونے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ سونا مجھے قبر میں عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ پتھر بچا سکتا ہے، اگر بچائے گا تو خدا بچائے گا یا اہل بیت بچائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ فکر بدل جائے گی۔ اب فکر کیا ہے؟ کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بنو، ساری یہ پروپیگنڈا ہے۔ فکر یہ بنے گی کہ اللہ پاک میری برزخی آنکھ کھول دے، اللہ پاک مجھے طیل عرض کرنے کی، اللہ پاک مجھے میری قبر دکھا دے، اللہ پاک مجھے جنت کا میوہ کوئی دے دے۔ عزیزان گرامی، یہ انار کا واقعہ نہیں ہے، مولا نے جنت کے میوے اپنے اصحاب کو کھلائے ہیں، اور یہی مقام یقین ہے۔ سلمان مقام یقین پر ہے، ابو ذر مقام یقین پر ہے، اور کربلا کے سارے اصحاب مقام یقین پر ہے۔ مولا نے ہر ایک کو جنت دکھائی ہے، سارے مقام یقین پر۔ یہ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ مقام یقین نہیں ہے، خوف اس لیے ہوتا ہے موت سے، مقام یقین نہیں ہے، شیطان کے فریب میں اس لیے آتے ہیں، مقام یقین نہیں ہے۔ تو حضرت آیت اللہ فرماتے مجھے پانی پلایا صحرا میں، امام کی گود میں تھا، میں اٹھ بیٹھا، ہاتھ چومے، قدم چومے، اور اس صحرا میں امام نے گرم روٹی کھلائی، کباب کھلایا، اور ایک پیغام دیا، ہمارے شیعوں کو کہو دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہے، آخرت کا فائدہ ہے، یہ 5 عمل ضرور کیا کریں۔ فرمایا نماز فجر کے بعد میرے شیعوں، امام زمانہ کا پیغام ہے، آیت اللہ مراشی کے نجفی کے ذریعے سے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین کے اتنے فائدے ہم گن نہیں سکتے ہیں، وہ دن محفوظ رہے گا۔ اور پھر جو نماز ظہر ہے اس کے اما تسالون جو 30واں پارے کی پہلی سورہ، اور نماز عصر کے بعد سورہ والعصر پڑھو، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو۔ اس میں آپ کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، دنیا کی مشکلات بھی دور، آخرت کی مشکلات بھی دور۔ کبھی انسان فقیر نہیں ہوگا اگر سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب آیت اللہ مراشی نجفی کی برزخی آنکھ کا واقعہ حضرت آیت اللہ احدی بتاتے ہیں. سب سے پہلے حرم میں آتے تھے, 100 سال 90 سال کے قریب عمر تھی پہلے اس بڑھاپے میں. تو ایک سپاہی تھا, یہ شاہ کا زمانہ تھا, وہ رشوت خور تھا مگر نمازی تھا. وہ کہتے ہیں نماز جو ہے نا گناہوں سے بچا لیتی. تو اس سپاہی پر غسل واجب ہو گیا, پیسے نہیں تھے کہ جائے حمام میں غسل اتارے نماز فجر کے لیے. تو کہ کیا کروں, ایک بیچارے ٹیکسی والے کو خواہ پکڑا ہے اور اس کے تجھ پہ جرمانہ ہے تاکہ اس سے رشوت لے. اس سے 5000 رشوت لیے اور جا کے غسل اتارا اور آیا حرم میں نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ سپاہی بھی آ رہا ہے, ادھر آیت اللہ مراشی نجفی سلام کیا, قبلہ سلام. اس نے کہا سپاہی صاحب یہ 5000 جو رشوت کے پیسے سے غسل کیا ہے یہ غسل نہیں اترا ہے, یہ 5000 لو دوبارہ غسل کرو, صلوات پڑھ دے وہاں. کہا قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پہ غسل, میں نے 5000 رشوت کے لیے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اگر خدا ستار ہے تو ہم مظہر ستار. ہم مظہر ہیں, ہم کسی اور کو نہیں بتائیں گے, تمہاری اصلاح کے لیے تجھے بتلایا ہے. اس واقعے سے وہ سپاہی اتنا مومن ہو گیا, رشوت چھوڑ لی, نماز تہجد گزار ہو گیا کہ جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے پورے قم کا اس کو انچارج بنایا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بس عزیزان کرام, برزخی آنکھ کیسے کھلے؟ حضرت آیت اللہ احدی ایک آیت بتلاتے ہیں جو ہم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جوشن کبیر کی آیت. فرمایا اسے 100 مرتبہ پڑھیں 40 دن تو آپ کی برزخی آنکھ کھل جائے گی. مگر ابھی آپ نے سنا کہ گناہ اگر باقی ہے تو نہیں کھلے گی, گناہ سے توبہ واجب ہے. آیت بہت زبردست ہے اور آقا نے اسی رمضان میں یہ اوپن درس دیا, ورنہ یہ بند کمرے میں ہوتا ہے, خصوصی مجتہدوں فلسفے میں, مجتہدوں فقہ میں عوام کو یہ درس نہیں دیتے ہیں. کہا کیونکہ اس وقت ضرورت ہے, جھوٹے پیر بن گئے ہیں, وہ دھندا کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو, اس لیے میں یہ عام کر رہا ہوں, وقت کی ضرورت ہے, ورنہ یہ درس عام نہیں ہوتے. ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کس آیت کا کیا فائدہ. غالباً 13ویں ہے یا آگے پیچھے 12ویں آیت. یا علام الغیوب, یہ جوشن کبیر, خدا تو غیب کا جاننے والا ہے. یا غفار الذنوب, اے گناہوں کو معاف کرنے والا. یا ستار العیوب, اے عیبوں کو چھپانے والا. یا مغلب القلوب, اے دلوں کو دین پہ مستحکم کرنے والا. یا منور القلوب, اے دلوں کو نورانی بنانے والا. یا طبیب القلوب, اے دلوں کو ٹھیک کرنے والا, ایک دلوں کے ڈاکٹر. ہاں. یا منفس الغموم, یہ پورا ٹکڑا جو ہے 13 یا 12 علام الغیوب سے دیکھ لیں, اسے 100 مرتبہ پڑھے 40 دن تو اللہ پاک آپ کی برزخی آنکھ کھول دے گا. جب برزخی آنکھ کھل گئی تو اب گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکے گا, آپ شیطان کو شکست دے دیں گے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزو, اب 40 کا مقصد, یہ زحمت کیوں کرتے ہیں 40 دن؟ تاکہ جب 40 جو آج کا دن گزرا, یہ ٹیسٹ ہے کہ میرے گناہ مٹے ہیں یا نہیں مٹے. کیا نشانی ہے؟ اگر میرے سارے گناہ مٹ گئے اور 40 کے دن میں آیا اور میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو مولا کی آواز بھی سنوں گا اور مولا کا چہرہ بھی دیکھوں گا.
صرف امام زمانہ نہیں، سارے امام زندہ ہیں۔ جب شہید زندہ ہے تو یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ مولا کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر 40 نکالیں۔ ٹیسٹ بھی ہے، اپنا ٹیسٹ ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تزکیۃ النفس میں، اگر میں نے خود کو پاک کر لیا تو مولا کی آواز بھی سنوں گا، مولا کا چہرہ بھی دیکھوں گا۔ اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلے برس میں اور کوشش کروں گا۔ یہ 40 کا مقصد ہے۔ اب ایک عالم نے بڑی محنت کی تھی، آیا آج کے دن ٹیسٹ کرنے کے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا تو مولا نے کہا وعلیک السلام، اور مولا نے اپنے چہرے کی بھی زیارت کرائی۔ ابھی عالم خوش تھا، سجدہ شکر ادا کیا کہ میرا 40 کامیاب ہو گیا۔ ابھی یہ کھڑا ہی تھا تو دیکھا ایک گاؤں والا بچہ ہے، جوان ہے، شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگتا ہے، کوئی مزدور ہے یا کسان ہے، وہ بھی آیا، اس نے بھی کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تو مولا حسین نے اس کو بھی سلام کا جواب دیا اور اس نے سنا، اور مولا نے اپنے چہرے کو دکھایا۔ یہ آیت اللہ حیران ہو گئی، یہ تو عالم نہیں لگتا ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے تو 40 دن محنت کی، دعائے کمیل، سجدے، ذکر، فکر۔ سیدھا اس جوان کے پاس گیا، جوان تو نے مولا کی آواز سنی؟ کہا جی مولانا الحمدللہ میں نے سنی۔ مولا کا چہرہ بھی دیکھا؟ کہا الحمدللہ میں نے چہرہ دیکھا۔ یہ جوان تو نے کیا عمل کی؟ تو پڑھا لکھا ہے؟ نہیں مولانا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کس عمل نے تجھے یہ مقام دیا؟ یہ اولیاء خدا کا مقام ہے۔ جوان رونے لگا، مولا نے لطف کیا ہے مجھ پہ، جب بھی آتا ہوں مولا کا چہرہ بھی دیکھ کے جاتا ہوں اور مولا کی آواز بھی سن کے جاتا ہوں۔ کیا کیا؟ کہا یہاں کربلا سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک چھوٹا سا گدھا ہے، ایک شب جمعہ اماں کو زیارت کرانے آتا ہوں، دوسرے شب جمعہ بابا کو لے کر آتا ہوں۔ اب بابا کی باری تھی، میں بابا کو تیار کر رہا تھا، اماں رونے لگی، بیٹا شاید آئندہ شب جمعہ میں مر جاؤں، مجھے آخری بار مولا حسین کی زیارت کے لیے لے جا، مجھ پہ احسان کر بیٹے۔ کہا اماں یہ گدھے میں طاقت نہیں 2 آدمی کو اٹھا سکے، میں آپ کو اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا ہوں۔ اماں کو پیٹھ پہ اٹھایا اور بابا کو گدھے پہ بٹھایا۔ بہت مشکل تھا، 20-25 کلومیٹر کا سفر، مگر اماں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ اس دن جب میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا نے جواب بھی دیا، چہرے کی زیارت بھی کرائی اور شاباش بھی کہا۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، والدین کی خدمت کیا کرو۔ مگر جو مجترا بے نسبت نصیب ہیں، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، والدین کی قضا نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھ سکتے ہو کسی اور سے پڑھوایا کرو۔ کچھ بھی نہیں ہے، غفلت ہے، دنیا کی محبت۔ اب ہم نے نمازیں شروع کروائی ہیں ایران میں، مطلب 1 دن کی نماز 1 دن میں 1 پاؤنڈ بھی نہیں بنتا ہے، $1 بھی نہیں بنتا۔ والدین کے لیے ہم $30 بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ عزیزو آج جو مجلس میں آپ رو رہے ہیں، یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ ماں باپ نے سکھلایا ہے۔ یہ جو حسین کی محبت، اس سے بڑا کوئی سرمایہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ماں باپ کا تحفہ ہے۔ ارے بچپن میں محرم کا چاند نظر آتا تھا، اماں کالی قمیص پہناتی تھی، اور میرے لال حسین کے غم میں رونے کا مہینہ آ گیا، عزاداری سید الشہداء کا مہینہ۔
ماں باپ کے احسان کوئی اتار نہیں سکتا. آئیے ماں باپ کو شریک کریں زیارت میں. پروردگار جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے میرے والدین کی مغفرت فرما. اس زیارت کا ثواب ان کے ارواح کو پہنچا. یا غفار یا غفار یا غفار. سب بلندہ ہو. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. نبی پاک فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار اس نے سارے گناہ کیے، ساری برائیاں کی ہیں. جب سچے دل سے رو کے کہتا ہے یا غفار. کتنا بڑا گنہگار، سب سے بڑا گناہ. پہلی مرتبہ خدا جواب نہیں دیتا. فرشتوں یہ بڑا ظالم ہے، بڑا گنہگار ہے، اسے جواب نہ دو. مگر امام فرماتے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. دوبارہ وہی گنہگار کہتا ہے یا غفار اگر رب بھی گناہ زیادہ ہیں خدا جواب نہیں دیتا. مگر جب تیسری مرتبہ تڑپ کے رو کے مضطر ہو کے کہتا یا غفار خدا فرشتوں سے کہتا ہے اگر میں اسے جواب نہ دوں اس کا میرے سوا کوئی اور خدا تو نہیں ہے. بیچارہ کہاں جائے گا. گوارا نہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اے خدا میں تنہا نہیں آیا. مولا حسین کو وسیلہ بنا کے ہاتھوں کو بلند کرے اور اس طرح سے فریاد کرے میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا کسی کی دعا رد نہ کرنا. آج ہم سب کے گناہ مٹا دینا. سب مل کے گئے یا غفار میں نے عرض کیا دن کی مجلس میں خدا نے اگر آپ کو بخشنا نہ ہوتا کبھی امام حسن مجتبی کو خلق نہیں کرتا. یہ سب بخشش کے دروازے. کتنا بھی گناہگار امام حسن کا واسطہ دے خدا تیرے سارے گناہ بخش دے گا. کیا واسطہ؟ او میرے اللہ اس مظلوم کا واسطہ جس کے جنازے میں 70 تیر مارے گئے.
عزیزوں جب بھی جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے کبھی واپس نہیں آتا. یہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے. کوئی کتنا بھی دشمن ہو کسی کے جنازے میں پتھر بھی نہیں مارتا. جنازہ واپس آیا. سنیں گے بی بی زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی, کیا فرمایا ہوگا, کیا بیان کیا ہوگا. ہائے مجھے نہیں معلوم. شاید یہ فرمایا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ خون سے رنگین کس نے کر دیا. مولا حسین نے فرمایا او بی بیو آج جتنا رونا ہے رو لو, جتنا ماتم کرنا ہے کر لو. آج تمہارے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے, آج کوئی شمر تازیہ نہ مارنے والا. یہ سارے بخشش کے دروازے ہیں. اگر آپ کو خدا نے بخشنا نہیں ہوتا, خدا کبھی علی اکبر کو خلق نہیں کرتا. کتنے بھی گناہگار ہو خدا کو واسطہ دیں اس زخمی سینے کا واسطہ. جب حسین نے برچھی نکالی, حسین غش کھا کے گر گئے. زینب اگر خیمے سے نہ نکلتی شاید روح برباد کر جاتی. علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا کبھی علی اصغر کو خلق نہیں کرتا. علی اصغر باب الحوائج ہیں, ان کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے. کس قدر دردناک شہادت علی اصغر. اے عزیزو, عربوں میں 2 تیر ہوتے تھے. ایک تیر انسانوں کو مارنے کے لیے, ایک گھوڑے کو گرانے کے لیے. اور مولا نے کئی مرتبہ تیر چلایا, ہاتھ لرزے گر گیا. شمر ابن سعد نے پوچھا حسین سے ڈر رہے ہو علی اصغر سے؟ فرمایا نہیں. جب تیر چلانا چاہتا ہوں کالے برگے میں بھی میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. وہ ظالم تیر نہ چلا, اسی لیے آنکھوں پہ گویا ہاتھ رکھا. ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا, گھوڑوں کو گرانے کے لیے تھا. تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. تیر لگا بالذبح علی اصغر. اس وقت کا خدا کو واسطہ دے جب حسین نے یہ خون چہرے پہ ملا ہے. میرے اللہ, کتنے بخشش کے دروازے ہیں. اے عزیزو, سنیں گے دوسرا واسطہ. اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہیں ہوتا خدا کبھی سکینہ کو خلق نہیں. اتنی مظلوم یہ بچی ہے, تاریخ میں کوئی مثال نہیں.
اتنی مظلومات سب مل کے گئے مظلوم حسین حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم سب مل کے مظلوم حسین مظلوم مظلوم حسین حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم مظلوم حسین 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 بس صرف ایک مصائب حضرت سکینہ کا مگر سادات مجھے معاف کرنا اولاد والوں معاف کرنا سب سے زیادہ سکینہ بابا کے لیے بہن کر کے روتی مجھے نہیں معلوم کیا بہن کرتی تھی شاید کہتی بابا میرے مظلوم بابا او میرے پیاسے بابا او میرے پردیسی بابا میرے غریب الوطن بابا بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی مجھے خاک زندہ پہ نیند نہیں آتی بابا بابا آج سکینہ کے ساتھ آپ بھی بابا کی فریاد کریں بابا
کیا خیر کیا کرتے تھے، میرا دل کہتا ہے یہ بہن کرتی ہوں گی کیا؟ چچا جان قسم لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ پرندے ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے، سکینہ ایک سوار کر کے خود بھی روتی تھی، پورے زندان کو رلایا۔ کیا سوال کو دیوار بھائی سے سجاد کے بھیا یہ کدھر جا سجاد رو کے جواب دیتے تھے، سکینہ اپنے اپنے گھر جا رہے۔ سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہم صغرا سے ملنے کب جائیں گے۔ اس بچی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی، وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ سنی آخری قیامت کا جملہ، یزیدیوں نے ایک عورت کو غسل میت کے لیے بھیج دیا، اس عورت نے کرتا اتارا، چیخیں مار کے پیچھے ہٹنے لگی، میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کا پورا بدن زخم ہے۔
یا